وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کے اوصاف کا ذکر کیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی کے اندر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، متقی وہ بندہ ہوا کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ اپنے غصے کو پی جانا، غصے پہ قابو پا لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جس آدمی میں یہ وصف پایا جاتا ہے سمجھ لے کہ وہ متقی آدمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اعتبار سے لوگوں کی کئی انواع کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی طبیعت والا وہ بندہ ہے جسے غصہ آتا دیر سے ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، غصہ نہ کرنا یہ متقی لوگوں کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ کا پسندیدہ وہ بندہ ہے جو کسی پر غصہ نہیں کرتا۔ اگر غصہ آتا بھی ہے تو وہ اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اوصنی، مجھے آپ کوئی وصیت تو کرے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اس نے بار بار ریوائز کیا، بار بار وہ کہنے لگا مجھے وصیت کریں، مجھے وصیت کریں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے الذی لا یسرعہ الرجال، جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، گرا نہ سکے تو وہ پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ آدمی ہے الذی لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو نیچے گرا دینے والا پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، اپنے نفس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان ہے۔ آپ کو کسی کے اوپر غصہ آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ پہلوان ہیں۔ کسی کو گرانے والا پہلوان نہیں ہوا کرتا، کسی کو معاف کرنے والا پہلوان ہوا کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ کے کسی ملازم سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا کریں۔ یوسف علیہ السلام، جن بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آج بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عزیز مصر ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے، تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، نو ریپروچ آن یو دس ڈے، آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ فارگیو یو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، ہی از دا موسٹ مرسیفل، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں کر رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن بھی یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج وہ بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تو گردنیں آزاد کرنے کا دن ہے، اور میں اسی طرح کہوں گا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ جس آدمی نے حبار بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، وہ آگے آپ کے پاس کہنے لگا جی غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وحشی بن حرب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ آ گیا، غلطی ہوگی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ وحشی بن حرب یہ خود کہا کرتا تھا کہ میں نے اسلام کے ہیرو کو شہید کیا ہے، اور بدتر ایک کافر کو بھی میں نے جہنم واصل کیا ہے، مسیلمہ کذاب کو یہ وحشی بن حرب نے جہنم واصل کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں نا، اگر آپ کی طبیعت میں جذباتی پن ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری طبیعت کو ٹھنڈا بنا دے، مجھے جو مرضی لوگ کہتے رہے مجھے غصہ ہی نہ آئے، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کروں۔ کبھی غصہ آ بھی جائے تو ہاں، اللہ کی غیرت کے لیے آدمی کو غصہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن متقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ